بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فقد وصلنا الى قول المصنف ابن عقیل رحمہ اللہ تعالی ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. نعم. امام رحمہ اللہ نے ابتدا کی ہے عورت اور مرد کے احکام کے بارے میں، ان کی خلوت کے بارے میں، کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے نا وہ الگ سے جمع نہ ہو، یعنی کسی کمرے میں کسی جگہ پہ الگ جو ہے نا عورت اس کے ساتھ غیر محرم ہو، ان کا آپس میں جمع ہونا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يخلون رجل بامرأة الا كانت الشیطان ثالثهما. اگر انسان عورت کسی غیر محرم کے ساتھ جمع ہوتی ہے ایک کمرے میں اور تیسرا کوئی بندہ ہی ہوتا تو تیسرا شیطان ان کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، جو وسوسات کی وجہ سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ خطرناک زنا تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپس میں وسوسے ڈالتا ہے. آج کل جو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، عورتیں جو انٹرویو دے رہی ہیں مردوں کو بیٹھ کے سامنے، کل میں دیکھ رہا تھا، میں پورا انٹرویو دیکھ نہیں سکا، وہ بندہ اسی سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اکیلے عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انٹرویو لے رہے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ تو وہ ماشاءاللہ کسے کہہ رہی تھی عالمہ محترمہ کہ میں پردے میں ہوں. وعلیکم السلام. میں پردے میں ہوں تو کوئی اس میں اشکال نہیں اگر میں پردے میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپ شپ یا انٹرویو دوں. انٹرویو تو نام کا ہی ہوتا ہے، وہ گپ شپ ہی ہوتی ہے اور شہرت ایک قسم کی ہوتی ہے. تو اور اس کا پردہ بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑا عجیب قسم کا، ایک پردہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، وہ زیادہ جو ہے نا معیوب لگ رہی تھی اور شبہات اس میں زیادہ داخل ہو جاتے. کچھ عورتوں کے اللہ معاف کرے پردے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پردے بغیر ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کہ بندہ کہہ سکتا ہے یار چلو ٹھیک ہے، لیکن پردہ ایسی خوبصورتی اور زینت کے ساتھ مزین کر کے عورتوں نے پردہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ بہت بڑے بڑے وسوسات میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ انٹرویو دینے والی بھی ایسی تھی، وہ کہتی میں آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہوں، میں پردہ کر کے بیٹھی ہوں، آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہوں، اس کا پردہ اتنا خطرناک تھا جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی میں نے ساری بات نہیں سنی. تو وہ یہ کہتی میں آپ کے ساتھ پردے میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ پردے یا بغیر پردے کی ہے؟ ہر طرح عام ہے نا، جیسا بھی عورت ہے پردے میں ہو کہ انسان شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رات کے ٹائم کبھی باہر نکلا کرتے تھے، صحابی نے دیکھ لیا تھا تو آپ نے صحابی کو کہا تھا یہ میری بیوی ہے. اس صحابی کو کہا تھا یہ میری بیوی ہے. کیوں کہا تھا؟ صحابی کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ سکتا؟ نہیں سوچ سکتا. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں جو ہے وہ رگوں میں خون کی طرح جو ہے چلتا ہے، بہتا ہے، تو وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو اس لیے اس کو بتا رہے یہ میری بیوی ہے، یعنی شیطان وہاں پہ بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے اللہ کے نبی کے خلاف اور صحابہ سے. تو یہ عورت محترمہ کہہ رہی ہے کہ میں پردے میں بیٹھی ہوں تو اس لیے آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کاشف میں ایک سوال ہوتا ہے کہ حدیث جو زیادہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے تو انہوں نے اصحاب کو بتائی ہیں. تو آج اگر کوئی عورت سے کوئی مطلب آپ کو پتہ ہے رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اور اس طرح پہ ہوتے ہیں، وہ مسائل لے کے آئی ہوتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ نے نقل فرمائی ہے، اس کے بعد یعنی جو مکثرین حدیث ہے نا اس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نمبر ہے. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاب کے پیچھے جو ہے نا من وراء حجاب سے پیچھے جو ہے وہ تعلیم دی ہے. لیکن اس میں یہ اختلاف ہے نا کہ کیا عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں. اصل مدعا یہ ہے نا کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں، یہ اصل ہے. لیکن جو اگر دلائل کو دیکھا جائے تو عورت کی آواز اگر اس میں کو وہ مزین کر کے خوبصورت کر کے بناتی ہے تب یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے کسی سے مرد سے مخاطب ہونا. لیکن اگر وہ مجبوری کے تحت کسی سے بات کرتی ہے اور غصے میں بات کرے گی تب جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اماں عائشہ پھر ماں کا مقام رکھتی ہیں، اور دوسرا پھر وہ یہی بات آئی تھی کہ کیا عورت کیا آواز جو ہے وہ پردہ ہے یا نہیں. تو اس لیے یہاں اس میں اختلاف میں جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ آواز اس کا پردہ نہیں ہے تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ آپ آواز کی جو ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اس لہجے میں بات کرنی ہے کہ انسان
آپ کی آواز سے جو ہے نا وہ کسی وسط میں داخل نہ ہو جائے، سخت لہجے میں بات کرنی ہوتی ہے۔ پھر ام عائشہ جو ہے ماں کو بھی مقام رکھتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، عورت آج کل ہمارے جو ہے نا گھر کے خاندانی ماحول میں یہ ہے کہ کزن جو ہے، کزن میں بھی پردہ نہیں ہے، اس میں بھی پردہ نہیں ہے، وہ بھی الگ سے بیٹھے ہیں، یہ بھی الگ سے کمرے میں بیٹھے ہیں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فساد ہو گیا گھر میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جب ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو پھر ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو اگر عورت مرد کے ساتھ الگ کسی جگہ پہ جمع ہوتی ہے تو شیطان تیسرا بندہ ہوگا، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے نا۔ ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد۔ ہاں، دو مرد یا دو عورتیں کسی ایک بستر میں جمع نہیں ہو سکتے کسی بھی سبب۔ اب آج کل جو ہے نا وہ ہے کہ عورت سمجھتی نہیں ہے کہ دوسری عورت کا بھی جو عورہ ہے وہ عورہ ہے، وہ نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہیں کہ عام چیز ہے۔ مرد پھر کچھ سمجھتے ہیں، لیکن عورتوں میں نے دیکھا کہ وہ احتیاط نہیں کرتی اس چیز میں کہ اپنے عورات کو بچاتی نہیں ہیں دوسری عورت کے سامنے، مرد کے نہیں، عورت کے سامنے۔ تو عورت کا عورت کے لیے بھی عورہ ہے اور مرد کا مرد کے لیے بھی عورہ، اور عورہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ انسان کا عورہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ اور عورت کا؟ عورت کے ساتھ بھی شاید یہی ہے، عورت کا عورت کے ساتھ بھی شاید یہی ہے، آپ سے سارا اس کا پردہ ہے۔ عورت کے لیے تو یہی ہے، عورت کے لیے اس کا سینہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ لیکن جاریہ ہوتی ہے جو اما کہتے ہیں ہم، اس کا کیا عورہ ہے؟ آپ نے پڑھا فقہ میں، اس کا بھی مرد جیسا ہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا آج کل چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا بالغ کہہ دیتے ہیں، جو 15-16 سال کے بچے، آج کل تو بلوغت بھی بہت جلدی آ جاتی ہے، تو وہ جب کبھی جاتے ہیں نانکے میں یا دادکے میں تو اکثر وہاں پہ کمبل وغیرہ یا جو رات کا لباس ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، کمبل وغیرہ، تو وہ ایک کمبل میں ہی لیٹ جاتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ میں خود جو ہے وہ اپنے گاؤں کبھی کبھی جاتا ہوں تو وہاں پہ جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، خالہ وغیرہ سب کچھ جمع ہو جاتی ہیں، تو کزنیں جو ہیں وہ ایک ہی بستر میں 3-3 4-4 جو ہے نا وہ لیٹ جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے کہ ایک بستر میں 2 مرد جو ہے وہ جمع ہوں، اور نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ ایک بستر بلوغت کے بعد۔ ایک تو ہے نا چھوٹے بچے، تو اس میں کوئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد۔ ایک ثوب سے مراد یعنی عام لباس بھی ہے اور دوسرا لباس سونے والا لباس بھی ہے، تو ایک لباس میں یا ایک کمبل میں یا ایک رضائی میں 2 مردوں کا یا 2 عورتوں کا یا 2 بالغ بچوں کا جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے، سوتے وقت ٹھیک ہے۔ نعم شیخ اس میں ایک سوال ہے کہ اگر وہ ایک ہی بستر پہ تو ہے لیکن کمبل الگ الگ ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں، ایک بستر بیڈ ہے بہت بڑا، اس میں الگ الگ کمبل ہوتے، اس میں سوب سے مراد ہے نا، سوب میں بیڈ وغیرہ داخل نہیں ہوتے، سوب میں ایک یا پھر رضائی شامل داخل ہو جاتی ہے، عام لباس داخل ہو جاتا ہے، یا چادر داخل ہو جاتی ہے، ایسی چیز۔ جیسے لکھتے ہیں فی فراش واحد، تو فراش سے تو مطلب بیڈ ہوا نا؟ فراش سے ہمیں کیا حاشی میں لکھا ہوا شیخ نے؟ حاشیہ میں نے لکھا ہوا، ویسے فراش کا تو ثوب ہے، یہ کمبل وغیرہ کی مراد ہے، وہ بیڈ مراد نہیں ہے اس سے۔ لیکن اگر بیڈ وسیع ہیں، لمبے ہیں، تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ زمین کا بھی کہہ سکتے ہیں، اگر زمین میں اگر قریب جس طرح مدارس میں ہوتا ہے قریب سو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک فراش سے مراد وہی ہے جو لیا جاتا ہے کمبل کی صورت میں، رضائی کی صورت میں، یا ایک بستر کی صورت میں۔ ورنہ اگر مدارس میں دیکھیں تو اللہ معاف کرے، جس طرح وہاں پہ کثرت ہے طلبہ کی، تو وہ قریب یعنی لیکن الگ الگ بستر تو الگ ہوتے ہیں، لیکن قریب ایک ذراع کے فاصلے پہ یا 1 فٹ کے فاصلے پہ بچے سوئے ہوتے ہیں، تو وہ فراش سے مراد وہ چیز نہیں ہے، ایک بستر مراد ہے، ایک بستر میں جو ہے وہ ان کا جائز نہیں ہے لیٹنا۔ نعم۔ ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر۔ اچھا، یہاں پہ عام جو کھیل ہے، جو مباح آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی فضول لعب، فضول کھیل تماشا، اس میں کیا فرمایا؟ لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، یعنی جان بوجھ کے جو ہے وہ کھیل تماشے میں جانا، لیکن یہاں سے جو مراد شیخ نے لا يجوز سے کہ جائز نہیں ہے، وہ حرام العاب ہے، حرام کھیل ہیں، جو کھیل حرام ہوں اس میں جائز نہیں ہے آپ جو ہے شرکت کریں یا وہ کھیلیں۔
کھیل 3 طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں، 3 اقسام اس کی لے سکتے ہیں. ایک کھیل جو حرام ہے وہ تو جائز نہیں ہے، آپ نے کھیلنا نہیں ہے، شطرنج وغیرہ ہو گئے یا جس میں سود وغیرہ ہو یا جس میں مشابہت ہو کفار کی. اور ایک ہے مباح، اور ایک ہے کھیل تو ہے مباح بھی ہے لیکن آپ کو وہ حق کی طرف وہ معاونت کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے. مراد مثال کے طور پہ جنگ کچھ کھیل ہوتے ہیں، جس طرح گھوڑے کا کھیل ہوتا ہے، ایک تیر کا کھیل ہوتا ہے، رمی ہوتی ہے. یہ جہاد میں آپ کو مدد دیتے ہیں اور مومن انسان کے لیے طاقت بڑھاتا ہے کسی چیز میں. انسان مومن اللہ کے ہاں مومن قوی جو مومن ہے وہ پسند ہے ضعیف مومن سے. تو یہ چیز یہ پسند یہ کھیل جو ہے نا یہ تو مستحب ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان ہے کہ جو ہے اپنے گھوڑے کی اس کو ادب سکھانا. ادب سے مراد یہ ہے اس کو سکھانا، اس پہ گھوڑ سواری کرنا اور رمی کرنا اور اپنی زوجہ کے ساتھ کھیلنا. یہ سب چیزیں جو ہے یہ حق ہے، یہ فضول نہیں ہے، اور سب کچھ اس کے علاوہ جو ہے باطل ہیں. تو یہ اگر آپ تین کھیلوں کے اقسام لے لیں، ایک تو مباح ہو گیا، لیکن مباح کھیلوں میں بھی انسان وقت ضائع نہ کرے، زیادہ وقت ضائع نہ کرے. مومنوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کہتے ہیں کہ بغیر کسی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، فائدہ مند کھیل نہیں ہے، اس میں آپ جو ہے اپنا وقت جو ہے ضائع کرتے ہیں. تو مومنوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. لیکن ایسا کھیل فٹ بال کرکٹ اگر انسان کبھی کبھی کھیلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو ہے نا ہمارے یہاں بہت سختی بھی کر دیتے ہیں، والدین خاص طور پہ بہت سختی کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے، ان کو گھر سے نکالنا نہیں، پھر ان کا نفسیاتی مرض بن جاتا ہے. یہ انسان بچہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے جب اس کو گھر. آپ اپنی جگہ سوسائٹی میں اس سوسائٹی میں رہیں جہاں پہ جو ہے شر کم ہو. آپ ڈھونڈیں ایسا گھر جو مسجد کے قریب ہو، اچھے معاشرے والے لوگ ہوں. آپ کیوں گندے معاشرے کی طرف جاتے ہیں؟ لیکن اچھا معاشرہ آپ پہلے ڈھونڈیں، پھر اچھا معاشرہ مل جائے پھر بچوں اگر برا معاشرہ ہے تو اپنے بچوں کو لے کے جائیں خود باہر، کہ کھیلنے کے لیے لے کے جائیں، کوئی سیر و تفریح کے لیے لے کے جائیں. تو جب انسان جو ہے وہ میں نے کئی ایسے خاندان یا گھر دیکھے ہیں جس میں بچوں کو اگر نہ نکالا جائے نا 15-16 سال کی عمر تک، اور پھر وہ 15-16 سال کے بعد نکلے، ہر کوئی ان کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہا ہوگا، ہر چیز سے ہر معاملے میں اس کو دھوکہ مل رہا ہوگا. اس کو تعامل نہیں آتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل کس طرح کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے اس کو دنیا دکھائی نہیں ہے، دنیا ہوتی کیسی ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر گند ہے، اچھے لڑکے نہیں ہیں، تو آپ خود لے کے ان کو نکلیں نا، خود بچوں کو ٹائم دیں. اگر بچوں کو ٹائم دیں گے تو پھر آپ نے پوری زندگی کس کے لیے گزاری ہے. تو اتنی بھی سختی نہ ہو کہ مباح کھیلوں سے انسان دور کر دے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی خود باہر نکلا کرتے تھے کھیلنے کے لیے، ریس لگایا کرتے تھے، تربوز کے چھلکوں سے کھیلا کرتے تھے صحابہ کرام. تو یہ عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں دیکھا کرتی تھی بچوں لوگوں کو جو حبشی جو تھے غلام، وہ مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے، میں ان کو دیکھا کرتی تھی جب وہ چھوٹی ہوا کرتی. تو یہ کھیل جو ہے اتنی سختی بھی نہ ہو، مباح کھیلوں میں انسان اتنی سختی کر دے کہ بچے کو نفسیاتی مریض بنا دے. لیکن جو بڑا انسان ہو جائے، بڑی عمر کا ہو جائے، پھر یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت کھیل میں ضائع نہ کرے. تھوڑا بہت کھیل تو بڑے کو بھی چاہیے ہوتا ہے، چھوٹے کو بھی چاہیے ہوتا ہے اپنا ذہن فریش کرنے کے لیے، تاکہ انسان پھر عبادت کے لیے بھی جو ہے نا وہ جاہز ہو سکے. اب پوری دین بھی اتنا کچھ سخت نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی اپنے صوفیوں کی طرح جو ہے نا وہ آپ اللہ میں لگا دیں اور پھر دوسری طرف جائیں نا. دین میں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ابوبکر صدیق داخل ہوئے اور عید پہ جو ہے وہ غلام جاریہ چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، تو اللہ کے نبی فرمایا تھا یہود کو پتہ ہونے دو کہ ہمارے دین میں بھی وسعت ہے. ابوبکر کو دف بجانے دو تاکہ یہود کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں بھی وسعت ہے. تو ہمارے دین میں بھی وسعت ہے کہ ہم کھیل جو ہے وہ جائز ہمارے یہاں عرب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رواج بہت تھا. اگر یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ کسی امام کو یا کسی شیخ کو دیکھیں کہ وہ کھیل رہا ہے یا دوسرے کپڑے پہن کے جو کھیل والے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کے کھیل رہا ہے، تو وہ جی یہ دیکھو مولوی صاحب، وہ دیکھو جی مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی مولوی صاحب میں کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، وہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرام تو نہیں ہے پہننا. عرب میں ہم دیکھا تھا بڑے بڑے مشائخ ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے فٹ بال، ہمارے ساتھ سیر و تفریح پہ، اور وہی کپڑے پہن کے جاتے تھے اور فٹ بال بھی کھیلے ہر ہفتے یا ہر ماہ جو ہے وہ کھیلا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بڑے بڑے مشائخ کھیلا کرتے تھے. ہم نے جب لاہور میں جب پڑھا تھا تو کچھ مشائخ کو دیکھا تھا کہ وہ کھیلے، تو ہم حیران رہ کہ مشائخ بھی کھیلتے ہیں، یہ علماء بھی کھیلتے ہیں. ہمیں حیرانی ہوتی ہے کیونکہ یہ چیز ہمارا رواج نہیں ہے نا قارہ ہندیہ میں. تو انسان اب یہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں یا قراء حضرات ہیں وہ ڈرتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. کبھی آپ کو دیکھ لیں کہ بغیر قاری کوئی بھی دیکھ لیں بغیر ٹوپی کے نظر نہیں آئے گا مسجد میں.
کوئی نماز بغیر ٹوپی، میں نے تو کتنی بار کہ نماز بغیر ٹوپی کی پڑھائی ہے تو لوگ ایسی ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کچھ اعمال ایسے بھی کیا کرتے تھے کہ پتہ چل لے کہ یہ چیز جائز بھی ہے، ٹوپی نہیں ہے تو پھر بھی انسان نماز پڑھا سکتا ہے، یہ ٹوپی واجب تو نہیں نماز میں. تو لوگوں کو نا لوگوں نے اماموں کو یا قراء کو یا ان ائمہ کو ڈرا دی ہے اپنا حلیہ اگر آپ نے رومال اتارا یا ٹوپی اتاری تو ایسی کہ تیسی، تو ڈرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. تو یہ دین میں وسعت ہے، دین اتنا کوئی سخت نہیں ہے. اب اکثر قراء علماء حضرات نہیں دیکھیں گے آپ وہ کھیلتے ہوئے ملیں آپ کو، وہ بیچارے نفسیاتی مریض خود بن جاتے ہیں اس دباؤ، لوگوں کا دباؤ دیکھ کے یا مسجد کے انتظامیہ کا دباؤ دیکھ کے. تو یہ دین میں وسعت ہے. اللہ کے نبی سے بڑی شخصیت کون ہے؟ وہ خود کھیلا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ اس کھیل تماشے میں ضائع نہ کیا جائے، بلکہ دین کو سیکھا جائے، دین کو پھیلایا جائے. لیکن دین کو پھیلانے اور سیکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا نشاط ذہن کو انسان تر و تازہ رکھے، وہ اس کے لیے کھیل کی ضرورت پڑتی ہے. نعم. وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. أعيد مرة أخرى من ولا يجوز تعمد حضور. آپ کا یہ بند ہو گیا میرے خیال میں، چلے بڑے. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. اچھا، یہاں پہ جو کھیل تماشے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز مزامیر کا، طبل کا بھی ذکر کیا کہ طبل بجانا بھی جائز نہیں ہے. طبل اور دف میں فرق آپ یہ جان لیں کہ طبل جو ہوتا ہے، جو ڈھول ہم کہتے ہیں، وہ ان کے دونوں طرف سے جو ہے نا بند ہوا ہوتا ہے، دونوں طرف سے آپ کو بجاتے ہیں. اور جو دف ہوتا ہے وہ ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، ایک طرف سے اس کی کھال یا جو بھی چیز ہو وہ ربڑ لگی ہوتی ہے، تو آپ ایک طرف سے اس کو بجاتے ہیں، دوسری طرف سے بجا نہیں سکتے. تو یہ فرق ہے طبل اور دف میں. اچھا، یہاں پہ ایک شبہ ہے جو ہے وہ کہتے ہیں غنا کے بارے میں، جو موسیقی ہے، غنا جائز ہے. بڑے استدلال لیتے ہیں سلف کے اقوال سے، ابن قیم کے خاص طور پہ قول سے، کہ وہ غنا کو جائز، غنا کا لفظ آتا ہے، غنا کا جائز کہتے ہیں کہ غنا جائز ہے. تو سلف اور خلف کے جو ہے کلام میں جو غنا کا لفظ ہے نا، وہ اناشید کے لیے یا آپ کہتے ہیں اس کو، یہ اس کا نظم کے لیے استعمال ہوتا ہے. الشعر الملحن کہتے ہیں، الشعر الملحن، ایسی نظم جو تلحین کر کے خوبصورت کر کے پڑھی جائے اس کو غنا کہتے ہیں. یہ لفظ الغنا جو ہے یہ مراد تھا سلف کے کلام سے. ہمارے معاشرے میں غنا سے کیا مراد ہے؟ موسیقی، میوزک. تو وہ ان کے الفاظ کو آج کے دور پہ تطبیق کرتے ہیں کہ یہ موسیقی جائز ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم جب سلف کے کلام کو یا ان کے الفاظ کو سمجھتے نہیں ہیں تو استدلال بہت غلط لے لیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اکراہ کے بارے میں، ہم اکثر سلف کے کلام میں، امام احمد رحمہ اللہ کے کلام میں پڑھے کہ وہی کرہ ہے، یہ مکروہ ہے. ہم وہ والا مکروہ اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں آج کے دور میں کہ کر لیا تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، اگر نہ کیا تو وہ والا اکراہ لے آتے ہیں. وہ لیکن وہ اکراہ جو ہے حرام ہے. سلف کا اکراہ سے مراد حرام ہے. تو اسی طرح سلف کا الغنا سے مطلب جو ہے وہ آج کے دور میں ہم موسیقی لیتے ہیں یا میوزک لیتے ہیں غنا سے، لیکن ان کے ہاں جو مراد تھی وہ شعر الملحن ہے، جو نظم ہے، نظمیں جو ہے خوبصورت ترن میں پڑھی جائیں، اس کو غنا کہتے تھے وہ. اور ابن رجب رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا کہ موسیقی یا غنا حرام ہے. پھر آج کے دور میں جو عجیب استدلال کر کے لے آتے ہیں، نہیں موسیقی ایسے نہیں، ویسے نہیں، ویسے ٹھیک تھا، ایسے ٹھیک تھا، یہ جائز ہے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، کہ جو لوگ لہو حدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹائیں. لہو الحدیث ابن مسعود نے مراد غنا لیا، موسیقی، میوزک. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے جب اس کو حلال کے حرام. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں محبت، قرآن کی محبت ہو، اس دل میں موسیقی یا میوزک کی محبت، ان دو بندوں کے جو ہے نا دل میں ایک چیز ہوگی. جب قرآن کی محبت ہوگی، قرآن کو پڑھنے کی محبت، یا موسیقی کی محبت. ایسا نوجوان یا ایسا مرد یا ایسا بندہ نہیں دیکھیں گے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، کہ وہ میوزک کو بھی پسند کرتا ہو، ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کی محبت بھی ہو. اور انسان جب کثرت سے میوزک اور موسیقی سنتا ہے اس کے اندر نفاق داخل ہو جاتا ہے. یا آپ سلف کا کلام پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کثرت سے میوزک، موسیقی سنتا ہے اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے. کیوں نفاق کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹاتا ہے یہ چیز.
قرآن سے ہٹاتا ہے. تو یہ ایک انسان میں میوزک اور یہ چیز کبھی جو ہے نا، اور روح کی جو آپ خوراک ہے، ایک تو ہے نا ہمارے جسم کی خوراک، ایک ہے ہماری روح کی بھی ایک خوراک ہے، اور وہ اللہ کے ذکر میں ہے. مجھے ہمارے ایک شیخ تھے سعودیہ میں، وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک لڑکا، نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا، بڑا ہی عجیب نفسیاتی مریض بنا ہوا ہے اور بڑی ٹینشن اور عجیب سے کیفیت میں ہے وہ. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے نا وہ میں آپ کے پاس کچھ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو شیخ صاحب نے کہا کہ کہتا آپ پڑھیں میرے اوپر، آپ قرآن پڑھیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ خود پڑھیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. وہ نہیں پڑھ سکا. پھر کوشش کی کتنی بار، ابھی ٹائم اس کے ساتھ لگایا اور اس کو دور بٹھا کے اس کو کہا سورۃ الفاتحہ پڑھیں، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سے کیفیت بدل گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو شیخ فرمانے لگے اس کی جو روح کی غذا تھی نا، وہ اس کو مل ہی نہیں رہی تھی. گند میں رہ کے، گندے لڑکوں سے رہ کے، میوزک، موسیقی اور ایسی سگریٹ نوشی ایسی چیزیں میں رہ کے اس کو روح کی غذا ہی نہیں ملی تھی. اگر آپ آج بھی دیکھیں غرب میں، جب کسی کو کہیں نا یار یہ قرآن میں، آج کل ویڈیوز بہت موجود ہیں، آپ کسی کو ہیڈ فون وہ لگا کے دیتے ہیں، یار یہ سننا، یہ کیا ہے. وہ جب سنتے ہیں اس کی کیفیت انسان کی بدل جاتی ہے. میں 2-3 دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک پتہ نہیں اسپیکر لگا تھا، گھر سے آواز آ رہی تھی قرآن کی. تو ایک بندہ آیا، کوئی کافر ہی تھا، تو وہ اس آواز کے پیچھے چل رہا ہے، جا رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حرکت ہی بدل رہی ہے. وہ بیٹھ رہا ہے یوں کر کے، پتہ نہیں یوں کر رہا ہے، دماغ کو ہلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا عربی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ روح کو تو جا رہی ہے نا، جو اصل چیز ہے اس کو تو کچھ پہنچ رہا ہے نا، راحت پہنچے انسان کو اللہ کے ذکر سے. تو یہ میوزک، موسیقی اور یہ گانے جانے، یہ اور قرآن کی محبت، یہ اب انسان کثرت سے یہ چیزیں کرنے لگ جائے، پھر وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. یورپ میں بھی کافی جیسے اذانیں وغیرہ آتی ہیں نا، تو کچھ لوگ سنتے ہیں، عجیب سی کیفیت سے سنتے ہیں. وہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مانتے نہیں ہیں دین اسلام کو، لیکن وہ کہتے ہیں یار عجیب سی یہ آواز، عجیب سی ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، عجیب سی اس کی تاثیر ہے. تو یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی، عربی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو میں نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، قرآن سن کے رونے لگ جاتے ہیں. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی رو کس وجہ سے نہیں، لیکن اندر سے ان کے روح رو رہی ہے، ان کو تاثیر پہنچ رہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ انسان میوزک جو ہے نا، اللہ معاف کرے، اس سے جو ہے نا اجتناب کرے. بہت خطرناک لیول پہ یہ چیز کو پہنچا دیتی ہے انسان کو. اور اگر آپ نے اناشید، جو میں کہہ رہا تھا کہ نظمیں، اس سے بھی انسان اکثار نہ کرے. شیخ صالح فضان وہ تو بہت سخت ہی کہتے ہیں اس کو سنا ہی نہ کریں، لیکن یہ کہ اکثار نہ کریں، اس میں نظمیں سننے میں اکثار نہ کریں، بلکہ اللہ کے قرآن سنا کریں، اس کو پڑھا کریں. اگر پڑھ نہیں سکتے مشکل ہے، سن لیا کریں. تو یہ چیزیں. لیکن آج کل جو ہے اللہ معاف کرے، قراء بھی ایسے آئے ہیں جو مقامات کہتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں کہ جس نام میوزک میں کچھ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کہتے ہیں میوزک میں کوئی مقام ہوتے ہیں، اس طرح اپنی میوزک کو بجانا ہے. تو وہ قرآن مجید کو بھی اسی طرح سیکھتے ہیں، میوزک کی طرح. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. قرآن مجید کو آپ میوزک کی طرح پڑھ رہے ہیں. تو ان قراء کو سنیں جو اچھے قراء ہیں، ان کو آپ سنا کریں. اور ایسے قراء کو بھی جو مد سے اوپر نیچے جو ہے نا قرآن مجید کو الفاظ اور معنی کو بدل دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اور حدیث ہے کہ آخری قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے قراء کی کثرت ہوگی اور علماء کی قلت ہوگی. قراء کی کثرت ہوگی اور علماء کی قلت ہوگی. نعم. اچھا، ایک طب جو ہے دف کے بارے میں. اچھا، دف جو ہے وہ اصل کیا ہے، اس میں تحریم ہے تحلیل ہے؟ ایک تو میوزک، موسیقی، وہ تو حرام ہے نا. دف میں اصل کیا ہے؟ تحریم ہے. کیا دلیل ہے؟ مطلب وہ خاص کیونکہ ہے تو موسیقی کا ہی ایک آلہ نا. ہاں، موسیقی کا آلہ، لیکن دلیل کیا ہے؟ اور ایک وہ جو حدیث ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ جو منع کر رہے ہیں، یعنی وہ یہی سمجھ کے منع کر رہے ہیں نا کہ موسیقی کا آلہ ہے. وہ ایک خاص اس کے لیے ایک نکالی گئی ہے استثناء، لیکن وہ نعم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب اللہ کے نبی پہ داخل ہوئے تو کہا کہ مزمور من مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شیطان کا مزمار یا اس کی آواز اللہ کے نبی کے گھر میں؟ یہ تو سوال تھا، لیکن اللہ کے نبی اس بات پہ مقر رہے. کہا کہ یہ ہمارے ہر قوم کی عید ہے اور یہ ہماری عید ہے. تو مراد یہ استثناء ہے اس لفظ سے. یہ اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا ابو بکر صدیق پہ کہ نہیں یہ مزامیر شیطان میں سے نہیں ہے وہ مزامیر شیطان میں سے ہی ہے.
لیکن کچھ مقامات میں اس کو مستثنا کہا ہے. جیسے نکاح کے بارے میں حدیث شیخ نے محترم پڑھی کہ نکاح پہ دف بجاؤ، اعلن نکاح بدف، کہ نکاح میں جو ہے دف بجا کے لوگوں کو بتاؤ. اور اسی طرح جو ہے وہ عیدین پہ، عید خوشی پہ جو ہے دف جو ہے اس میں بھی آپ دف بجا سکتے ہیں. لیکن بجائے گا کون؟ عورتیں جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا بہتر ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ دف بجائیں، مردوں کے لیے یہ لائق نہیں دیتا. اچھا نکاح میں دف بجاؤ، ہمارے ہاں تو اب ایک ولیمہ، ایک نکاح، ایک منگنی، ایک یہ وہ، ایک وہ، اب کس پہ دف بجائیں؟ جی علماء کہتے ہیں کہ جو مناسبت ہو نا شادی کی، جو بھی مناسبت ہو اس میں آپ دف بجا سکتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کوئی رواج ہے کہ آج لڑکی کو لے کے جانا ہے لڑکے کے گھر، یا اگلے گھر لڑکے گھر سے کچھ پتہ نہیں لے کے آنا ہے، تو یہ مناسبت ہے نکاح کی، تو اس میں بھی آپ بجا سکتے ہیں. جب تک یعنی نکاح سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد میں ہو، لیکن مناسبت ہو نکاح کی، نکاح کے علاوہ کوئی اور مناسبت نہ ہو. آج کل بہت رواج ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا ہے، لیکن خاص طور پہ مہندی ہے، بارات ہے، مہندی ہے، برات نہیں، یہ تو عام ہے. لیکن آج کل آپ گاؤں میں دیکھیں کہ ادھر سے کپڑے آنے ہیں ٹائم، ادھر سے ادھر جانے ہیں، ادھر سے مٹھائیاں آنی ہیں، ادھر سے ادھر جانی ہیں. 6 دن پہلے ڈور رکھ کے یہی تو یہ جو بھی مناسبت ہو، نکاح کی جو مناسبت ہو اس میں آپ دف بجا سکتے ہیں. نعم. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. یہ کیا مراد ہے ان کی؟ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی ہے. یہاں بھی کی جگہ بیہا ہوتا تو بہتر لگتا. اور دوسرا ولا بأس بأسماء الله تعالى، ہاں یہاں پر بھی محذوف لگ رہا ہے. ہاں یہ سخت ہے یہاں پہ بھی نا. ولا بئس یہاں پہ رقیہ کا لفظ لگتا ہے. رقیہ باسماء اللہ تعالیٰ کہ کوئی بات نہیں اگر انسان رقیہ کرے اللہ تعالیٰ کے، دم کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. اچھا رقیہ جو ہے وہ پڑھنا، رقیہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. تعویذ بھی یعنی اچھا رقیہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور کروانا بھی جائز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ کیا اللہ کے نبی کو، اور وہ یہی کلمات ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، رواہ مسلم. تو یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے نبی پر یہ رقیہ کیا تھا، یہ دم کیا تھا، اور یہ بہترین، سب سے بہترین دم ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا جو دم ہے وہ بہت بہترین ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ وہ جب بھی ان کے پاس فارغ ٹائم ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم، صرف سورۃ الفاتحہ، کیونکہ اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بہترین ہے. لیکن رقیہ میں آج کل بہت زیادہ بدعات، خرافات داخل ہو گئی ہمارے ہاں بھی، خاص طور پہ قارہ ہندیہ پہ. ایک تو وہ شو والی سرکار آئی ہوئی ہے، وہ عرب کو بھی بلا کے شو کر رہی ہے. لیکن ہمارے کچھ اپنے ہی جو ہیں وہ بھی کچھ عجیب سے رقیہ، آپ ان سے کہیں یار آپ نے اس کی دلیل کیا ہے رقیہ کی، تو کہتے ہیں رقیہ کوئی عبادت نہیں ہے. رقیہ کوئی عبادت نہیں. مجھے یہاں پہ آئے تھے دم کرنے کے لیے ایک بھائی، تو وہ نبض پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے حسد بولتے ہیں، 100 مرتبہ حسد بولتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ کو حسد ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہے، آپ کو نظر ہے یا نہیں. تو بہترین رقیہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جو ہے جو بتایا، ان کے جو دم درود کے جو اذکار ہیں وہ بتائیں، وہ بہترین رقیہ ہے. اگر یہ سب کچھ رقیہ جو ہے وہ بہتر ہوتے، بال کاٹ دو، یہ کاٹ دو، وہ کاٹ دو، اور پتہ نہیں ناکوں میں، اقبال سلفی صاحب کے پاس جو ہے ناک میں بھی ڈالتے ہیں، آنکھوں میں بھی ڈالتے ہیں، بڑی خطرناک پتہ نہیں وہ ہوتی ہے، وہ تیل ہوتا ہے اس کلونجی کا، وہ انسان تڑپ کے مر جاتا ہے. تو اگر یہ چیزیں بہتر ہوتی تو میرے خیال میں اللہ کے نبی جو ہے وہ کچھ زمانے میں یہ چیزیں آ جاتی. اللہ کے نبی نے اپنے اوپر بھی دم جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو کیا وہ ان کلمات کا تھا. آپ نے خود فرمایا کہ معوذتین سب سے بہترین ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کے کرنا، کہ پانی سپرے پھینکتے ہیں بوتلوں سے، یہ سب چیزیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تعویذ کے بارے میں تعویذ کے بارے میں ہمیں آگے آیا یا نہیں ہے؟ كذلك التعويذ. نہیں، یہ تعویذ دوسرا ہے، یعنی انسان شیطان سے جو ہے وہ کرے. تعویذ جو ہے وہ میں نے کدھر پڑھا تھا، ایک تو تعویذ جو ہے نا وہ جو اللہ کے اسماء و صفات ہے، ان میں کچھ علماء جو ہے نا وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کے اذکار ہوں یا دعائیں ہوں، لیکن اس میں کافی لمبی تحقیق چاہیے. کچھ دیکھیں اللہ کے نام کا، یہ بچے کے لیے تعویذ ہے، اور یہ بیماری کے لیے ہے، یہ اس طرح. وہی نا، اس میں تحقیق ہم پڑھیں گے، وہ میں پتہ نہیں اسی میں پڑھ رہا تھا یا کدھر پڑھ رہا تھا، اس کو ہم جو ہے نا وہ اچھی طرح پڑھیں گے. کافی لمبی بحث ہے اس میں، لیکن کافی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، کافی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن وہی جس میں دم ہو، ایک تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بغیر مفہوم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ
لکھے ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے جادو ہے، جو الفاظ سمجھے نہ جائیں، جو بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ رقیہ کروانے جائیں کسی سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دم کسی سے کروائے نہیں، خود دم کرے، یہ بہترین ہے۔ اور کیونکہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو 70,000 بندے جو ہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اس میں سے ایک ولا یسترقون، جو رقیہ طلب نہیں کرتے، دم طلب نہیں کرتے، کسی سے کہتے نہیں ہیں کہ مجھے دم کرو، کسی سے کہتے نہیں ہیں کہ مجھے دم کرو۔ تو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ خود ہی اپنے آپ کو دم کرے، پہلی تو یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ لازمی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے پاس جائیں اور اس سے دم کروائیں۔ آپ دیکھیں جو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے، آپ کے ساتھ سب سے زیادہ جو مخلص ہے اور ہے وہ بھی نیک ہو، آپ اسے دم کروا لیں۔ میں جو ہے اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ کی والدہ جو ہے وہ نیک ہیں تو ان سے بڑا مخلص اس سے زیادہ مخلص کون ہوگا؟ میں کچھ پچھلے دن بیمار رہا تھا تو مجھے اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا دم کروائیں، ان سے کرائیں، ان سے کرائیں، یہ بڑی مشہور ہستی ہے، وہ بڑی مشہور ہستی ہے۔ تو میں کہ میری والدہ مجھے دم کر دیتی ہیں، اس سے بہترین کون مجھے دم کرے گا؟ دم کرنے والے کے اندر بھی ایک اخلاص چاہیے اور ایک نیک بھی ہو، ایک تو لیکن مخلص بھی ہو دم کرنے میں۔ آج کل جو دم دینا تو پھر چلو لے لیتے ہیں پیسے وغیرہ، لیکن اخلاص چلو ہیں ان کے میں بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ مخلص آپ والدہ سے زیادہ کون مخلص آپ کے لیے ہوگا؟ آپ ان سے دم کروائیں، اپنے والد صاحب سے دم کروائیں۔ تو یہ بہترین چیزیں ہیں۔ لیکن اچھا یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیوں منع فرمایا آپ کسی سے جو ہے رقیہ جو ہے وہ دم نہ کروائیں؟ یہاں تک کہ یعنی تداوی کے بارے میں ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں منع نہیں ہے آپ کسی سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے دوائی لیں، لیکن دم کروانے سے کیوں منع فرمایا؟ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا پارٹ ہے۔ نہیں وہ آپ، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کو کیوں اونچی آواز سے پڑھے؟ آج کل جو ہے نا وہ چھوٹی ہلکی آواز سے پڑھنے کوئی سمجھ نہیں آتی، بھائی کہ آپ نے وضاحت کرے تو ٹھیک ہے اونچی آواز سے پڑھو جو کہ مجھے بھی سمجھ آئی، لیکن اگر اونچی آواز سے کوئی پڑھتا ہے تب بھی تو جائز نہیں ہے نا۔ جائز مطلب نہیں ہے، مطلب بہتر ہے آپ اس کو جو ہے نا خود کریں، لیکن کیوں آپ نے جو ہے نا وہ اس سے کہا کہ آپ بہتر ہے خود کریں؟ لا یسترقون، خود آپ کر سکتے ہیں نا، ڈاکٹر کوئی ایسا مرض ہے آپ کو تو ڈاکٹر ہی ٹھیک کرے گا، کیونکہ آپ کو جو ہے اگر انسان خود ڈاکٹر ہو، اگر تو خود کر سکتا تو کر لیں۔ اصل میں رقیہ جو ہے نا، آپ اگر اس ابھی معاشرے میں دیکھیں نا، کیونکہ جو آپ پہ آپ کو دم کرتا ہے اور آپ اگر شفا یاب ہو جائیں اللہ کے فضل سے، تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق کتنا جڑے گا، آپ کا اعتماد اللہ سے۔ آگے حدیث پڑھے نا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ حدیث ہے لا یسترقون وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو یہ توکل کے منافی ہے۔ جب آپ کسی سے کہیں کہ مجھے دم کرے اور اس کے دم کی وجہ سے آپ شفا یاب ہو جائیں اللہ کے فضل سے، تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توکل اور اس سے تعلق تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا تعلق وہ نہیں رہتا جو آپ کے ساتھ رقیہ۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں نا فیس بک کی جس طرح شو علیہ سرکار ہے، کتنی مشہور ہو گئی ہے، وہ الگ بات ہے کیا کر تماشے کر رہا ہے، لیکن مشہور کتنی ہو گئی ہے۔ تو لوگوں کا تعلق اس سے بہت زیادہ جڑ جاتا ہے، وہ اللہ پہ توکل جو ہے نا کم ہو جاتا ہے، اس پہ اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ منع فرمایا کہ اب انسان خود دم کرے۔ لیکن ڈاکٹر کے بعد اگر آپ ڈاکٹر کا نسخہ لیتے ہیں اور آپ کو دوائی دیتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ وہ دوائی کیا، دوائی میں اللہ نے تعالیٰ نے شفا ڈالی ہے دوائی، میں نے دیکھا منہ سے بلیڈز اور کینے نکل، وہ تو سب فراڈ ہے اور کچھ جو ہے وہ جن ہوتے ہیں ان کے پاس قابو کے، سب جادو ہے، یہ سب جادو ہے۔ اور جو الفاظ سمجھ نہ آئیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے، ایک کل پتہ نہیں 2-3 دن پہلے بھی آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم آن لائن بھی دم کرتے ہیں۔ آن لائن کون سا دم ہوتا ہے یار؟ آن لائن آپ جو ہے ایک اسپیکر بنا لو، پوری دنیا کا پھر دم کرتے پھرو۔ تو یہ سب تماشے ہیں، کوئی آن لائن دم شم نہیں ہوتے، آج کل موبائل پہ دم ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب دم انسان کرے تو وہ جو ہے نا وہ پھونک نہیں مارتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا پھونک مارتے ہیں، پھونک نہیں مارتے۔ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ تھتکارنا ہے، تھتکارنا مطلب تھوڑا سا تھوک جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا مصنون طریقہ ہے، نہ کہ پھونک مارنا۔ تو جو تھتکارنا ہے وہ طریقہ جو ہے نا صحیح ہے، لیکن جو ہے نا جو بغیر مفہوم، جو الفاظ مفہوم نہیں ہیں، ان کا فہم نہیں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اس سے بالکل آپ دور رہیں۔ اور جو آپ کو کہیں یار اپنا سوٹ لے آؤ، اپنا کپڑا لے آؤ، قمیض لے آؤ، اس کا کم ہو گیا، بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ سب جادو ہے، یہ سب جادو ہے، اس سے بچیں آپ۔ اچھا نا، فصل ہاں
والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. دوبارہ پڑھنا. والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. یعنی انسان اپنا علاج کسی حجامے کے ذریعے یا کئی کہتے ہیں کہ آگ کے ذریعے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پرانے زمانے میں تھا وہ علاج، گرم کر کے لوہے کو یا کسی چیز کو وہ اس سے کرتے تھے، پاؤں میں پتہ نہیں مارتے کدھر مارتے ہیں، اس کو ایک طریقہ علاج تھا عرب میں پرانے زمانے کا. تو یہ حجامہ بھی جائز ہے، اسی طرح کئی بھی جو ہے وہ بھی جائز ہے علاج کے طور پہ. اور لیکن یہ مباح ہے، یعنی آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں وہ مباح ہے. لیکن آگے فرما رہے کہ کسی حرام چیز سے جو ہے وہ علاج کرنا یا کسی نجس چیز سے، ناپاک چیز سے علاج کرنا جائز نہیں ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ کیا حرام چیز سے جو ہے وہ علاج کرنا جائز ہے یا نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں اگر جو ہے وہ انسان مجبوری کی حالت میں ہو اور کوئی دوائی نہ ہو تب جو ہے نا حرام چیز اگر ہو اس سے نبی جو ہے نا علاج جائز ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ شراب سے علاج بناتا ہے، دوائی بناتا ہے. تو آپ نے فرمایا کسی اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں ڈالی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں ہو. لیکن دو اقوال ہے، کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام تیمیہ کا جو موقف ہے وہ حرام چیز میں ہے ہی نہیں شفا. کچھ علماء کہتے ہیں مجبوری کے تحت اگر کوئی اور دوا نہیں مل رہی تو پھر آپ جو ہے نا حرام چیز سے جو ہے نا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن شیخ الاسلام تیمیہ کا جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے. جب اللہ کی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں دوا شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر شفا مل کیسے سکتی ہے کسی حرام چیز سے. پر آج کل تو جتنی بھی دوائیں اس میں الکوہول ہوتا ہے، ساری تو نہیں ہے، کافی مطلب اب جو وہ پھر دیکھنی پڑے گی، تحقیق کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ساری میں نہیں ہے. لیکن جو ہے نا حرام جو چیز ہے اس میں جو علماء کہتے ہیں جائز ہے، وہ کچھ عجیب سا جو ہے نا موقف لگتا ہے. بہت زیادہ علماء کا موقف ہے. لیکن جو بہتر لگتا ہے وہ یہ شیخ الاسلام تیمیہ کا ہی لگتا ہے، کیونکہ جب حدیث میں آ گیا کہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے میں کسی حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے. جب رکھی ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری کے تحت بھی جو ہے نا وہ شفا تو آپ کو ملنی نہیں ہے. تو وہ اس لیے ابن تیمیہ کا جو موقف ہے وہ بہتر لگتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ناپاک چیز میں جس طرح آج خنزیر کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. تو اسی طرح ناپاک جس طرح انڈیا میں جو ہے وہ کرتے ہیں گوبر کے ساتھ ایسی چیزیں، یہ ناپاک چیز میں بھی شفا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. اچھا کاشف بھائی، ایک ہمارے بہت مسئلہ ہے کہ خنزیر کا نام نہیں لیا جاتا ہے، حرام زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ ایک مسائل ہم نے تو پتہ ہے اکثر ہمارے کوئی دوست وہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اس چیز کا نام اس چیز کا ناپاکی کی وجہ سے نہیں کہتے کہ زبان 40 دن ناپاک ہو جاتی ہے، خنزیر کا نام نہیں. خنزیر اس لیے ناپاک ہے، اس لیے ناپاک اس لیے، اور تو ناپاک اور بھی چیزیں ہیں نا، اسی طرح نام لینا ممنوع ہے. ہمارے دوست اکثر بات کر رہے ہو نا تو کہتے ہو وہ جو جس کا نام نہیں لے سکتے وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح پر اس کی کوئی بندہ پھر نماز ہی نہ پڑھائے، اس میں جو خنزیر کی آیت آتی ہے وہ نماز ہی نہ اس میں پڑھائے. اسی طرح پر یہ ہمارے قارہ ہندیہ کے فضائل ہیں. آپ ان کو فضائل ایک دو فضائل قارہ ہندیہ یہ کتاب لکھو نا، اس میں یہ سارا دم درود بھی شامل ہو جائیں گے، یہ بھی چیزیں شامل ہو جائیں گی. یہ اپنے آپ سے برائی بھی ہیں انہوں نے چیزیں، اللہ معاف کرے. جی عجیب استدلال ہے. اچھا جی، تو یہ حرام اور نجس چیز میں شفا نہیں ہے. نعم. قد روی عن احمد کراہۃ الکی وقطع العروق وروایۃ الاولى اصح. یعنی قطع العروق پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نبض یہاں سے پتہ نکالتے ہیں، اس کو خون نکالتے ہیں، عرق کہتے ہیں نبض کو، تو یہ بھی کوئی علاج ہے. اسی طرح کئی جو آپ کو بتایا تھا کہ گرم لوہا رکھ کے وہ ہے نا وہ علاج کراتے ہیں. امام احمد کے نزدیک جو ہے کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن دوسری روایت اصح ہے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں. وہ کئی بھی وہی والا سسٹم ہے جو رقیہ والا سسٹم ہے جس میں دم والا ہے. نعم. فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله. نعم. اگر کسی کے گھر میں جو ہے وہ سانپ وغیرہ دیکھ لے تو وہ اس کو تین انذار دے. تین انذار کا آیا ثلاثن کا ہے نا، تو حدیث میں جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ثلاثن کا ہی لفظ ہے، یعنی تین، وضاحت نہیں ہے 3 مرتبہ یا 3 دن. لیکن امام مسلم کی روایت میں ثلاثت ایام ہے، 3 دن کا ذکر ہے.
تو اب گھر میں انسان کوئی سانپ وغیرہ دیکھ لے تو وہ اس کو 3 دن تک اس کو جو ہے نا وہ کہے کہ آپ جو ہے نا یہاں سے نکل لو، اللہ کے لیے یہاں سے نکل لو، یا جو ہے اس کو وہاں سے نکالے یا تو کہے کہ آپ نکل لو. اگر وہ نہیں نکلتی 3 دن کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ قتل کر دے، کیونکہ وہ کافر ہے، حدیث میں آتا ہے وہ کافر ہے. ہمارے یہاں تو وہ نکلنے نہیں دیتے سانپ کو جب تک مارے نہ اس کو. ہاں لیکن جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے نا، لیکن جو ہے لیکن اس کو وہ باہر دروازے مین گیٹ کے ساتھ وہ اس کو باہر نکلنے نہیں دیتے. اگر تو گھر میں ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو گھر میں ہے نا، تب سنت یہی ہے کہ آپ اس کو 3 مرتبہ کہیں، اگر وہ رکا ہوا کہیں پہ 3 دن تک کہیں نکل لیا. لیکن اگر وہ گھر کے باہر ہے، صحرا میں ہے، گھر کے باہر ہے، تب آپ اس کو وہاں قتل کر سکتے ہیں بغیر انذار کے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کے نبی السلام کی حدیث ہے کہ مدینہ کے جنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو کوئی انسان، کیونکہ جن بھی جو ہے نا وہ بدل لیتے ہیں اپنی شکل کو، تو کوئی گھر میں اگر انسان اپنے دیکھے سام تو اس کو 3 دن تک انتظار کرے، اگر وہ پھر نہیں جاتا پھر وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے دیکھا تھا ان کے بستر پہ سام بیٹھا تھا جن کی صورت میں، اس نے صحابی کو قتل کر دیا تھا. صحابی کو قتل کر دیا تھا سانپ نے، کیونکہ جن تھا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان گھر میں دیکھے اس کو قتل کر دے. کیا یہ ہوتی ہیں چیزیں ابھی بھی کہ لیکن جن جو ہے علماء کہتے ہیں کہ جن جو ہے نا وہ اپنی صورت کو بدل کے دوسری صورت میں زیادہ تر نہیں بیٹھ سکتا، زیادہ ٹائم تک نہیں بیٹھ سکتا. کیونکہ جس صورت میں وہ جس شکل کی وہ صورت اختیار کرے گا تو وہ حکم میں بھی اسی طرح ہو جائے گا. جس میں سام کی شکل اختیار کرتا ہے تو آپ اس کو پتھر سے بھی مار سکتے ہیں. یعنی سام کو آپ پتھر سے ڈنڈے سے مار سکتے ہیں، تو جن بھی وہ ڈنڈے اور پتھر سے مار جائے گا. تو اس لیے وہ دوسری صورت جو ہے نا زیادہ ٹائم اختیار نہیں کرتا. اگر کسی کتے کی شکل میں آ جائے گا تو کتا جس چیز سے مرتا ہے وہ جن بھی اسی صورت میں مر جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا وہ اگر کوئی گھر میں دیکھے اس کو 3 دن انتظار کرے، اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کر دے. لیکن ایک جن پڑھنا آگے ذرا، جن انسان کی شکل میں گولی سے مارتے پتہ ہوگا تو آپ مار دیں گے، وہ نکلے انسان تو آپ کو پھر جو ہے نا محکمے والے گولی مار دیں گے. آگے وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله. ہاں ذو الطفیتین یعنی جس کے جو ہے نا وہ ظہر پہ کمر پہ جو ہے نا 2 کالا نشان ہو، کالی لین ہو، 2 نشان ہوتے ہیں، اور ایک سے نا جس کی دم چھوٹی ہو. یہ 2 سانپ ہیں جو بہت خطرناک ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے بخاری و مسلم کی، یہ اگر سانپ آپ کی نظر اور اس کی نظر ایک مل جائے تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں، بینائی ختم ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور کوئی عورت جو حاملہ ہو اس کا حمل گر جاتا ہے. یہ سانپ اگر آ جائے تو بغیر انتظار کے آپ اس کو مار دیں. حدیث میں بغیر انتظار کے اس کو مار دیں، اتنا خطرناک ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ عرب میں نہیں تھا، یہ اتراک ترک کی جگہ، ترکوں کی طرف ملکوں میں ہے. لیکن وہی کے طور پہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اسلام پھیلے گا، تو اس پھیلنے کی وجہ سے پھر حکم دیا کہ جب یہ سانپ دیکھو اس نوعیت کا آپ اس کو فوراً قتل کر دو. بڑا خطرناک سانپ ہے، انسان کو دیکھے تو اس کی بنائی بھی جو ہے نا وہ یہ، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہے یہ بنائی جانا اور اس کا جو ہے وہ حمل کا گرنا. آگے وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود والأبتر الغليظ القصير الذنب. ہاں وہی جس کا دم جو ہے چھوٹی ہو، اس کے جو پیچھے جو ہے کالا لائنز لگی ہوتی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. نہیں ویڈیو میں نہیں دیکھا، مطلب یہ کیا تصویروں میں مباشرتاً کو دیکھے گا تو پھر میں یہاں بھی میں بیٹھا ہوتا. چلے آگے. وصفة القول الذي يؤذنه امضي بالسلام او اذهب. یعنی امضی بسلام اور اذهب بسلام کے لیے اس طرح آپ اس کو کہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ جیسے بھی جن الفاظ میں آپ کہنا چاہیں تو کہیں کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، جیسا بھی الفاظ میں اپنے الفاظ میں کہہ دیں اس کو. آگے فصل. بس یہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.